نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہے نور والی کتاب. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ہم نور والی کتاب سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. نور والی کتاب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی، جس کو قرآن مجید، قرآن پاک اور مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. تو نور والی کتاب سے ہماری مراد قرآن پاک ہے. قرآن مجید کے فضائل و مناقب جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، احادیث میں اس کے فوائد بیان کیے گئے. پھر قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، اس سے متعلق علماء کرام نے جو علم تجوید کے اصول بیان کیے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے، ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں اسٹوڈیو میں موجود پیارے پیارے بچے شرکت کرتے ہیں. وہ ایک معلوماتی گویا کہ سیگمنٹ ہوتا ہے اور مقابلہ بھی ہوتا ہے. تو ہم نے اب بڑھنا ہے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف. اور بچوں، پہلے سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے حسب معمول ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات قاری صاحب سے سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم علم تجوید پر گفتگو کرتے ہیں، یعنی کچھ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے. اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے بچوں؟ تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. جی، تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاء اللہ. تجوید کلاس ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ آج کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں وہ قرآن مجید کی کس سورت کی آیات سنائیں گے. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ الہ ثانی ہے. آپ کا نام؟ محمد مدنی اتاری. جی مدنی بھائی، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ سورۃ النبا. سورۃ النبا. اس کا کچھ تعارف بھی پیش کر دیجئے. اس کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ یہ مکی ہے، مدنی ہے، کون سے پارے میں ہے؟ اما پارے میں قرآن پاک کا آخری پارہ، ٹھیک ہے. اور اس میں 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں. تو آپ کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ ہم چند آیتیں. چند آیات پڑھیں گے. جی، تو سورہ نبا کی چند آیات سے اپنے سیگمنٹ اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاء وفاقا. انہم کانوا لا یرجون حسابا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. تو اس طرح ہمارے سیگمنٹ تجوید کلاس کا آغاز
हो चुका है। आधा सेगमेंट हमारा हो चुका है क्योंकि इस सेगमेंट के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, कुरान मजीद की आयत सुनते हैं और उसके बाद हम इल्म तजवीद पर गुफ्तगू करते हैं, और हमारी जो गुफ्तगू होती है वो उन्हीं आयत से मुतालिक होती है जिनकी हम तिलावत सुनते हैं। बच्चों, सूरह नबा की चंद आयत आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। आयत नंबर 26, 27, 28, 29 और 30। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे आपको हुरूफ भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी हरकत भी नज़र आ रही हैं, और इल्म तजवीद के बहुत सारे कवायद भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये नज़र उसको आते हैं जो वो कवायद पढ़ता है। ठीक है, जब हम वो कवायद पढ़ लेते हैं और वो कवायद पढ़ने के बाद कुरान मजीद की आयत को देखते हैं तो वो कायदे हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कायदे नज़र आने का मतलब क्या होता है कि कायदा कहाँ कहाँ लग रहा है, वो मकामात हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह इंसान का इल्म बढ़ता रहता है उसको कुरान मजीद में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जब अरबी ग्रामर सीख लेते हैं, ठीक है, और कुरान मजीद को फिर हम पढ़ते हैं तो उसका तर्जमा समझ में आना शुरू हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे उलूम होते हैं, इल्म बलागत और बहुत सारे उलूम जो दरस निज़ामी में भी उमूमन पढ़ाए जाते हैं आलिम कोर्स में। तो बच्चों, जैसे जैसे इंसान का इल्म बढ़ता रहता है, कुरान मजीद में जो अल्लाह तबारक व तआला ने असरार और रमूज़ और उलूम बयान किए हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हम भी कुरान पाक पढ़ते हैं, हमें भी कुछ नज़र आता है अपने इल्म के मुताबिक। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी कुरान मजीद पढ़ते थे, उनको क्या कुछ नज़र आता था। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को देख लें, वो कुरान मजीद पढ़ते थे तो कैसे कैसे मसाइल उससे बयान फरमाते थे। तो अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद के उलूम को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो आज बात करनी है इल्म तजवीद के एक आसान से कायदे की, ठीक है, और उसका ताल्लुक है मद्दा के साथ। किसके साथ? मद्दा। हाँ, आप देखें जो अरबिक अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें से 3 हुरूफ ऐसे हैं जिनको हुरूफ मद्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुरूफ मद्दा। हाँ, मद का मतलब होता है खींचना। ठीक है, तो अरबी के अल्फ़ाबेट में हुरूफ तहज्जी में 3 हुरूफ ऐसे हैं जिनको क्या कहते हैं? हुरूफ मद्दा। और वो कितने हैं, कौन से हैं? 3, अलिफ, वाव, या। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ये 3 हुरूफ ऐसे हैं जो हुरूफ मद्दा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अलिफ मद्दा कब होगा, वाव मद्दा कब होगा, या मद्दा कब होगा, इसकी एक अलामत और पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि जहां भी वाव आपको नजर आए तो आप कह दें वाव मद्दा है, ऐसा नहीं है। आपको जहां भी अलिफ नजर आया आपने कहा ये अलिफ मद्दा हो गया, जहां या नजर आया आपने कहा या मद्दा हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी कुछ अलामतें हैं, उनको हम पहचानते हैं। तो आज हम हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा में से एक हर्फ की अलामत पहचानेंगे और वो है वाव मद्दा। क्या है? वाव मद्दा। हाँ, अब कुरान मजीद जब हम पढ़ेंगे तो वाव बहुत सारे मकामात पर हमें नजर आएगा। हमें कैसे पता चलेगा ये जो वाव नजर आ रहा है ये वाव मद्दा है? तो बच्चों, उसकी अलामत ये होती है कि जब भी वाव साकिन हो, क्या हो? वाव साकिन हो। क्या हो? वाव साकिन। यानी वाव के ऊपर जज़म हो और उस वाव से पहले वाले हर्फ पर क्या आ जाए? पेश। तो जब भी कुरान मजीद में हमें इस तरह का वाव नजर आए कि वो वाव खुद साकिन हो, जज़म वाला, और उससे पहले वाले हर्फ पर बच्चों क्या हो? पेश हो, तो वो क्या होगा? वाव मद्दा। वो क्या होगा? वाव मद्दा। और हुरूफ मद्दा को कितना खींचते हैं? 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। 2 हरकत का मतलब बच्चों ये है कि 2 मुतहर्रिक हुरूफ जितनी देर में हम पढ़ते हैं उतनी देर हम हुरूफ मद्दा को क्या करेंगे? खींचेंगे। तो अब हमने देखना है इन आयात में कि वाव मद्दा हमें कहां कहां दिखाई दे रहा है। देखेंगे, ये देखें आयत नंबर 27 में, देखें नून वाव पेश, देखें वाव साकिन और उससे पहले वाले हर्फ नून पर क्या आया? क्या हुआ? वाव मद्दा। इसी तरह यहां देखिए आप, वाव साकिन उससे पहले हर्फ है जीम, जीम के ऊपर आया पेश, तो क्या होगा? वाव मद्दा। यहां देखिए वाव साकिन उससे पहले बा और उस पर पेश है, तो क्या होगा? वाव मद्दा। यहां देखें वाव साकिन और उससे पहले काफ है और काफ पर क्या है? तो क्या होगा? वाव मद्दा। यहां देखें वाव साकिन इससे पहले दाल और दाल के ऊपर पेश है, तो ये क्या होगा? वाव मद्दा। जी, वाव मद्दा। उसको कितना खींचेंगे हम? 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हमें इसी तरह इल्म तजवीद के कवायद सीखने, समझने, उनका इम्प्लीमेंट करने और दुरुस्त अंदाज में कुरान मजीद पढ़ के उसकी बरकतें पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। अब बढ़ना है बच्चों दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसमें हम कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों और आयतों के फ़ज़ाइल जानते हैं, और उस सेगमेंट का नाम ही है सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। सूरत और आयात के फज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। आज
جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے بچوں، اس سورت کا نام ہے سورہ حشر۔ کیا نام ہے؟ سورہ حشر۔ جی، سورہ حشر۔ اور سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں، سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، ان کی بڑی برکت ہے، ان کی فضیلت کیا ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے، یہ کلمات پڑھے، وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کلمات کہے کتنی مرتبہ؟ کس وقت؟ صبح۔ اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ صبح پڑھا تھا تو شام تک وہ 70,000 فرشتے اس پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص اس دن مرے تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے اگر اس نے یہ کلمات اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کب پڑھی؟ شام کے وقت پڑھی، تو صبح تک یہی فضیلت ہے، یعنی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہ عمل اور یہ کلمات جو ہیں، یہ شجرہ قادریہ الطاریہ جو امیر اہل سنت کی طرف سے ایک تحفہ دیا گیا ہے ان کے مریدین کو، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ اگر یہ کلمات آپ یاد کرنا چاہیں، دوبارہ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ کہنا ہے، اور اس کے بعد کیا پڑھنی ہے؟ سورہ حشر کی آیات آخری 3 والی، سورہ حشر کی آخری 3 آیات۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں، چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن یا رات میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیں اور اسی رات یا دن میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، تو اس نے جنت کو واجب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور بالخصوص سورہ حشر کی تلاوت کرنے کی اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ دوسرا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ بچوں، بڑھنا ہے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن، اور اس میں ہم قرآن مجید سے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جو احکامات بیان کیے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بڑھنا ہے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، آج ہم ایثار یعنی دوسروں کی خواہش اور حاجت پر اپنی خواہش اور حاجت کو قربان کرنے سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات یعنی پاک بیبیوں کے پاس کسی کو بھیج کر کھانے کے بارے میں معلوم کیا، لیکن کھانے کی کوئی چیز نہ ملی۔ اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آج رات اسے مہمان بنائے گا، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پانے کے لیے انصار صحابہ کرام میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اور میں انہیں اپنا مہمان بناؤں گا۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی وائف سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، اس لیے تم نے اس سے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھنی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، ہمارے پاس تو بچوں کے کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو بچوں کو سلا دینا، پھر جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے آ کر چراغ کو بجھا دینا، یعنی چراغ بجھ جائے گا تو مہمان اندھیرے میں کھانا کھاتا رہے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں یا نہیں، اور اگر آج رات ہم بھوکے رہ جائیں تو کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی کچھ کیا گیا اور اس شخص کی مہمان نوازی کی گئی۔ تو پیارے بچوں، جب صبح کے وقت وہ پیارے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تمہارے اس عمل کو بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ ہے کنز العرفان۔
قربان اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگر انہیں خود حاجت ہو۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، آج ہم نے ایثار کے بارے میں سنا۔ اللہ پاک ہمیں ایثار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب جب موقع ملے اللہ تعالیٰ ایثار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اب بڑھیں گے اپنے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ آج اسکرین پر کچھ بچوں کو کچھ کلمات دکھائے جائیں گے، وہ اعراب پہچان کر ہمیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کون آئے گا سامنے وہ ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے ہم سیگمنٹ کا نام بتائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچان کر لگانے ہیں۔ دائیں بائیں دونوں طرف پیارے پیارے بچے موجود ہیں، چاروں میں سے کوئی ایک ہی آ سکے گا تو ہاتھ تو چاروں ہی کھڑے کریں گے۔ میں کون آنا چاہے گا؟ سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے مائک پہ؟ محمد عفان۔ جی عفان بھائی، کریں گے مقابلہ آپ؟ جی۔ آئیں پھر سامنے، ریڈ کلر کی باسکٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ہاتھ تو کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، چاروں ہی ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ چوتھے نمبر پر جو چھوٹے سے بچے بیٹھے ہیں نام بتائیں گے اپنا؟ محمد ہلال رضا۔ محمد ہلال بھائی، سامنے عفان بھائی موجود ہیں، قد میں بھی آپ سے بڑے، عمر میں بھی بڑے ہیں، کریں گے مقابلہ ان سے؟ جی۔ چلیں پہنچ جائیں، پھر مائک لے کے جائیں گے۔ جی، طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اسکرین پر ایک کلمہ شو کیا جائے گا، میں وہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اسکرین پر آپ کو کسی ایک حرف پر کوئی اعراب نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں اس کو پڑھوں گا، اس کا تلفظ کروں گا، آپ نے میری آواز سن کر پہچاننے کی کوشش کرنی ہے اور پھر بتانا ہے۔ بتانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہے، بہت سارے سیمپلز موجود ہیں، زیر زبر پیش تشدید سب کچھ ملے گا آپ کو۔ جو حرف آپ کو بغیر اعراب کے نظر آئے اس پر کیا اعراب ہونا چاہیے، زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم کیا ہونا چاہیے، آپ نکال کے سیمپل دکھائیں گے، ہم چیک کریں گے۔ اگر جواب درست ہوا تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ کا جواب درست ہے۔ تو دیکھتے ہیں کون کتنے درست جوابات دیتا ہے۔ عفان بھائی، آپ کے لیے پہلا کلمہ اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے اور وہ کلمہ ہے الحمد۔ الحمد کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا لیکن میں نے پڑھ دیا؟ حمزہ پر زبر آئے گا۔ حمزہ پر زبر آئے گا، یہ والا حمزہ؟ جی۔ ابھی تک تو یہ الف ہے، لیکن جب اعراب لگے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا۔ دکھائیں گے جناب؟ الحمد، حمزہ پر زبر ہے، ان کا جواب درست ہے۔ پہلا جواب ہی درست جناب۔ چھوٹے سے ہلال بھائی، آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے مالکی۔ مالکی سوچ سمجھ کے بتانا ہے۔ میم کے اوپر کھڑا زبر۔ میم کے اوپر کھڑا زبر آنا چاہیے جناب، میم پر کھڑا زبر آنا چاہیے، اور آ گیا ہے ان کا جواب بھی درست ہے۔ پہلے پہلے جواب درست۔ عفان صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، کلمہ دیکھیں گے آپ، نعبدو، یہ سورہ فاتحہ کے کلمات ہیں، آپ کو تو یاد ہی ہوں گے۔ نعبدو کس حرف پر کون سا اعراب ہونا چاہیے جو نظر نہیں آ رہا؟ نون پر زبر آئے گا۔ نون پر زبر آنا چاہیے، دکھائیں گے جناب؟ نون پر زبر ہے، ان کا جواب بھی درست ہے۔ جی ہلال بھائی، آپ نے غلطی نہیں کرنی، اب ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ نے۔ آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے انعمتا۔ انعمتا، تا کے اوپر زبر۔ تا کے اوپر زبر آئے گی جناب، بالکل آنی چاہیے۔ تا پر زبر آ گئی ہے، ان کا جواب بھی درست ہے۔ اب آخری سوال ہوگا، اگر دونوں نے درست جواب دیا تو دونوں آگے بڑھ جائیں گے، اور ایک آدھ نے غلطی کر دی تو وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ عفان صاحب دیکھیں گے، کلمہ آپ کے سامنے شو کیا جا رہا ہے علیہم۔ جی، ہاں کے نیچے زیر آئے گا۔ ہاں کے نیچے زیر آئے گا، ہاں کے نیچے زیر آ گیا ہے، ان کا جواب درست ہے۔ عفان بھائی تو آگے بڑھ گیا ہے۔ جی ہلال صاحب، آخری سوال ہے، یا تو ان کے ساتھ آگے جائیں گے یا پیچھے رہ جائیں گے۔ کلمہ شو کر دیا گیا آپ کے لیے ہدن۔ ہدن وقف میں ہوگا ہدا۔ جی مائک پہ بتائیں گے؟ دال کے اوپر دو زبر۔ دال کے اوپر دو زبر آ جانی چاہیے، اور آ گئی ہے، ان کا جواب بھی درست ہے۔ تو اس طرح اس مقابلے میں کوئی ہارا نہیں ہے بھائی، ہمارے پروگرام میں کوئی بچہ ہارتا ہی نہیں ہے، سارے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اور سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا ایپیسوڈ مکمل ہوا انشاءاللہ۔
نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر. مدنی چینل دیکھتے رہا کیجئے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل.